بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اگر بہت زیادہ اچھے ریلیشنز نہیں بھی تھے تو کم سے کم ورکنگ ریلیشنز ضرور موجود تھے شیخ حسینہ صاحبہ کے دوسری مرتبہ پاور میں آنے سے پہلے، یعنی 2009 میں جب وہ آئی تھیں تو اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک قسم کے، مناسب قسم کے نارمل ٹائز جسے کہتے ہیں وہ ضرور موجود تھے. لیکن جب یہ 2009 میں آئی ہیں تو سسٹمیٹیکلی دونوں ملکوں کے تعلقات کو انڈیا کے کہنے پہ خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور اس میں جو پرائم ٹارگٹ رہا ان کا پولیٹیکل لیول پر تو خیر انہوں نے کیا ہی، لیکن اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ رہا وہ ٹریڈ کو منیمم کرنا تھا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ کو نہ بڑھنے دینا بھی انڈیا کی ایک فرمائش تھی، اور وہ فرمائش شیخ حسینہ صاحبہ نے پوری کی. مثال کے طور پر آپ ذرا ڈیٹا دیکھیے، 2011 میں جب ان کو آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے شیخ حسینہ صاحبہ کو، 2-3 سال ہوئے تھے، تو 2011 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی بنگلہ دیش کی طرف وہ تھی $947 ملین. 2011 میں $943 ملین تھی. لیکن پھر جب 2020 کا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تقریباً 9 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو بجائے بڑھنے کے یہ تقریباً آدھی ریڈیوس ہو گئی، 50% ریڈیوس ہو گئی. یہ سسٹمیٹیکلی اس کو ڈیڈ کر رہی تھی، کل کر رہی تھی. 2020 میں جو پاکستان کی ایکسپورٹ تھی بنگلہ دیش کو وہ کم ہو کے $583 ملین ہو گئی. اسی عرصے کے دوران انڈیا کے ساتھ جو بنگلہ دیش کا ٹریڈ تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا، اس میں کئی 100% اضافہ ہو گیا، اور یہاں پر 50% لگ بھگ کمی آ گئی. $947 ملین سے کم ہو کے جو ایکسپورٹ تھی پاکستان کی وہ $583 ملین ہوگی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پولیٹیکل ٹینشنز تھے. بیچ میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ معاملات خراب بھی ہو گئے. پاکستانی جو ٹریڈرز تھے ان کے ساتھ ویزا کے مسئلے تھے، یعنی ویزا اگر کوئی پاکستانی بنگلہ دیش کا لیتا تھا تو پہلے وہ نیو دلی کی طرف جاتا تھا، سارا کا سارا ڈیٹا، یہ بندہ آ رہا ہے اس کو آنے دیں یا نہیں آنے دیں، وہاں سے اپروول ملتا تھا تو ہی پاکستانی بنگلہ دیش آ سکتے تھے، ادروائز نہیں آ سکتے تھے. سینسٹیوٹیز وہ کہتے ہیں نا، ہمیں پرابلم ہے، پاکستانی نہیں آنے چاہیے وہاں پر. تو یہ صورتحال ایکسپورٹ کی رہی. اسی طرح سے بنگلہ دیش جو پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈکلائن ہوئے، بجائے بڑھنے کے 8-9 سالوں کے اندر ڈکلائن ہوئے. یہ ذرا ڈیٹا اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. 2011 میں جو بنگلہ دیش نے پاکستان کو ایکسپورٹ کیا تھا دیٹ واز $82.7 ملین، 82.7 ملین. اور 2020 میں جو بنگلہ دیش نے پاکستان کو ایکسپورٹ کی تھی دیٹ واز اونلی $61 ملین، یعنی 82 سے ڈکلائن ہو کے 61 پہ آ گیا یہ. لیکن اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. پاکستانیوں کے لیے ویزا جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور یہی صورتحال بنگلہ دیشیوں کے لیے، بنگلہ دیشیوں کو 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کا ویزا مل سکتا ہے. اور اسی طرح سے ٹریڈ سٹارٹ ہوا ہے پہلی مرتبہ، 53 ایئرس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ٹریڈ سٹارٹ ہوا ہے. اس کے چلتے بزنس کمیونٹی جو بنگلہ دیش کی ہے وہ ہوپ فل ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹریڈ کے بڑھتے ہیں تو کمپٹیشن کریٹ ہوگی یہاں پر. انڈین بھی جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی کمپٹیشن یہاں پر کریٹ ہوگی، اور اس کا فائدہ کمپٹیشن میں لوکل جو ٹریڈرز بنگلہ دیشی ہیں ان کو ہو سکتا ہے. آج ڈیلی سٹار کے اندر بنگلہ دیشی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس حوالے سے یہ رپورٹ چھپی ہے کہ بنگلہ دیش آئیز پاکستان ایز ایمرجنگ سورسنگ ڈیسٹینیشن. اس میں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش stands to benefit from enhanced trade ties with Pakistan as local traders are optimistic about getting more competitive prices and a broader range of raw material sources. Currently, trade dynamics favor Pakistan with Bangladesh importing cotton, yarn, fabrics and essential commodities from the country. اس میں وہ بنگلہ دیشی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد عبد الرزاق چیئرمین آف ریسرچ اینڈ پالیسی انٹیگریشن فار ڈیولپمنٹ said that Bangladesh needs a reliable, competitive and diversified supply of key commodities including food and energy for future economic growth. اب اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں 26,000 ٹن رائس کی جو شپمنٹ ہے وہ پاکستان سے آئی ہے بنگلہ دیش کی طرف. اسی طرح سے اسی مہینے ایک اور بھی میرے خیال سے 25,000 ٹن کی جو رائس کی شپمنٹ ہے وہ آنے والی ہے پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرف. پہلے یہ تمام جو کموڈیٹیز تھی زیادہ تر انڈیا سے منگوائی جاتی تھی. رائس جو تھا وہ زیادہ تر انڈیا سے منگوایا جاتا تھا، ایون آنینز بھی منگوائے جاتے تھے. حالانکہ پاکستان کے پاس بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں وہاں پر، اور کئی ساری کموڈیٹیز ایسی ہیں جو کہ سرپلس میں ہوتی ہیں پاکستان میں.
تو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں بنگلہ دیش کو، لیکن ریسٹرکشنز کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ دوسرے پلیئرز آئیں گے مارکیٹ میں، بنگلہ دیش کی مارکیٹس میں، تو کمپٹیشن وہ کہتے ہیں کہ کریٹ ہوگا، اور اس سے جو پرائسز ہیں، جب بھی کمپٹیشن ہوتی ہے نا تو ٹریڈرز جو ہیں کمپٹیشن کی وجہ سے پرائسز ریڈیوس کرتے ہیں، وچ مینس اٹس گڈ فار بنگلہ دیشی مارکیٹس. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان could be a valuable sourcing destination in this regard, increasing competition among supplying countries, he added. اور ایک اور بنگلہ دیش کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم خان, former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, said Bangladesh would benefit from expanding trade with Pakistan, which has been largely stagnant for the past 15 years. It would be a positive development for business, he said, highlighting price competitiveness as a key factor. Khan said Bangladesh could source Pakistani cotton and denim fabrics at lower, more competitive prices. پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں کاٹن پروڈیوس ہوتا ہے. سندھ کا جو پروونس ہے اور پنجاب کا جو پروونس ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں، اپر سندھ کا علاقہ اور پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں کاٹن پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کی نیڈ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں وہ بھی کئی سیکٹرز میں کولیبوریٹ کر سکتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو دونوں ملکوں کی ہیں، بنگلہ دیش ہیز گاٹ ون آف دی بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ان دا ورلڈ. یہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے ایکسپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بیک بون ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کی. تو پاکستانی کافی ان سے سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے، اور اس سیکٹر میں کولیبوریشن کی گنجائش موجود ہے. اس کے علاوہ را مٹیریل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے وہ جو جوٹ اور ٹی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ expanding trade with Pakistan would offer Bangladesh more sourcing options and diversified connectivity, he said, adding that Bangladesh could also increase its export of jute and tea to Pakistan. Now this is interesting. آپ میں سے بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی کنزیوم کرنے والے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. انڈیا میں بھی اتنی چائے نہیں پی جاتی جتنی پاکستان کے اندر پی جاتی ہے. اٹس پارٹ آف اے کلچر ایک طرح سے. کہیں پر بھی جائیں گے پہلے چائے کا پوچھتے ہیں. سب سے زیادہ جو چائے ہے، اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں، آبادی کے پرسنٹیج کے حساب سے، تو سب سے زیادہ چائے ٹرکی کے لوگ پیتے ہیں. 90% جو ٹرکی کے لوگ ہیں وہ چائے پیتے ہیں. 10% صرف ٹرک ایسے ہیں جو کہ چائے نہیں پیتے، ان کو پسند نہیں ہے، ورنہ 90% لوگ پی رہے ہوتے ہیں. پاکستان سیکنڈ نمبر پر آتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے. کینینس اور پاکستانی جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں. 83% جو پاکستانی ہیں وہ چائے پیتے ہیں. 100 میں 83% ایسے ہوتے ہیں، باقی 17% ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے پسند نہیں ہوتی. ادروائز باقی ریگولر ٹی پیتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں. اب 24-25 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے 83% لوگ اگر روزانہ چائے پیتے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ وہاں پر چائے کی رہتی ہے. اس طرح کے بہت سارے اور بھی سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر کوآپریشن دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ٹریڈ کوآپریشن. اور اب چونکہ غیر ضروری ریسٹرکشنز بزنس کے اوپر ہٹائی جا چکی ہیں نئی سرکار جو بنگلہ دیش کی آئی ہوئی ہے، تو ہوپ یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو فیکٹر ہے بنگلہ دیشی مارکیٹس کے اندر اور بنگلہ دیشی فیکٹر پاکستانی مارکیٹس کے اندر، یہ دونوں ملکوں کی اکانومی کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا.